Lord, hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. So आज शुभ 2024 में और खुदावंद के फजल से उसकी 8 तारीख में हम एक बार फिर अपने एक हफ्ते के टूटे हुए राब्ते को फिर से रिस्टोर करते हैं उसके दिए हुए फजल से। और सारा इज्जत जलाल अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देते हैं। हालेलुया। सो मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। मुझे याद है आज सुबह मैं आपको 6 बजे कोयटा में बारिश हो रही है रात से और बड़ी शदीद सर्दी है, तो भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब लाइट भी नहीं थी तो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसने उसके दिए हुए फजल से एक बार फिर आज सुबह गुड मॉर्निंग आपको कहते हैं सुबह 6 बजे। और मुझे याद है कि हफ्ते का रोज़ था और वो लास्ट हम जो है वो 30 तारीख थी दिसंबर की, और उसमें हम ऑनलाइन हुए और हमने करंथियों अंजील मुकद्दस में से करंथियों का पहला खत और उसके 8वें बाब की 6ठी आयत तक देखा था। तो सारा इज्जत जलाल यीशु को देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 31 की 2 बातें थी और फिर उसके बाद मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। उस जगह पर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहे मैं, हालांकि मॉर्निंग में दुआ के लिए उठा और उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें अरेंज होने की ना वजह से और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन हर दिन मेरा दिल उस बोझ में रहा, क्योंकि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कई सालों से उसके हजूर हर सुबह उठने के लिए, उसके हजूर दस्ते दुआ करने के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, उसके दिए हुए फजल से उसकी मोहब्बत उसके प्यार के इवज़ शुक्रगुजारी करते हैं कि उसकी मोहब्बत जो उसने हमसे की है उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो वो मेरा दिल बोझ के अंदर रहा और मेरे बहुत सारे दोस्त साथी जो हैं वो जो मुख्तलिफ मुल्कों से शहरों से वो मुझे टेक्स्ट करते रहे, पूछते रहे, मैं कुछ को जवाब देता रहा, बता सका। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज एक बार फिर हफ्ते का पहला दिन हमने संडे की इबादत की, उसमें आपने ऑनलाइन मैसेज को भी सुना देखा। और आज जो है वो 8 तारीख है 2024 का। आज ये हमारा पहला मॉर्निंग प्रेयर का जो है वो सेशन है जो ऑनलाइन हुआ है, तो उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। सारी बातों के लिए हम खुश हैं और इस वक्त के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर हमारा कोई भी बहन भाई जो इस वक्त मौजूद है तो मैं उसे भी वेलकम करता हूँ। आइए खुदावंद की स्ताइश और प्रस्तिश में आगे बढ़े, उसके नाम को चलाते हैं। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया तेरे नाम कोई ना। आए सुबह सवेरे उसको धन्यवाद कहें आज सुबह। हालेलुया। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया तेरे नाम कोई ना। 2024 में एक बार फिर ये बड़ी गा कर गवाही दे रहा हूँ कि यीशु के नाम के सिवा कोई नाम पूरी दुनिया में, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से मैं और आप निजात पाएं। यीशु तेरे नाम जया, दुनिया तेरे नाम कोई ना। मैनू गमा विच दे के सहारा देंदा शिफा जो होई ते
شفیع ہے میرا مینوں غماں وچ دے کے سہارا دیندا شفا جو وہی تے شفیع ہے میرا میں شگایون دے سر تے پڑھدا حقوق دی دعا تو میرا زور تے یقین اپنا ہاتھ آپ ودا آپ ودا یسوع تیرے نام جیا دنیا تے نام کو میری ضرورتاں تے بکنا چیز میری ضرورتاں دے بت سارے پتھر بے جان نے تو ہی تے زندہ ہے خدا ہلیلویا میری ضرورتاں دے بت سارے پتھر بے جان نے تو ہی تے زندہ ہے خدا میں شگایون دے سر تے پڑھدا حقوق دی دعا تو میرا زور تے یقین اپنا ہاتھ آپ ودا آپ ودا یسوع تیرے نام جیا دنیا تے نام کو مینوں غماں وچ دے کے سہارا دیندا شفا جو وہی تے زندہ ہے خدا میں شگایون دے سر تے پڑھدا حقوق دی دعا تو میرا زور تے یقین اپنا ہاتھ آپ ودا آپ ودا یسوع تیرے نام جیا پریز دا لارڈ ہیلیلویا آئیں تلاوت خداوندی کریں گے اور اس دوران لائٹ بھی آئیے تو آئیں تلاوت خداوندی کریں انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 8واں باب ہم نے 6ویں آیت تک دیکھا ہے 7ویں آیت سے 13 آیت تک 8واں باب ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے ذرا میں تھوڑی سی لائٹ آن کر لوں تو آپ ضرور اس وقت تک یہ حوالہ نکالیے تھینک یو گاڈ بلیس یو
आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। आए खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के जलाल को देखें। हालेलुया। अच्छा, वेलकम करता हूँ बहुत सारे हमारे साथी जो भूखे प्यासे हैं, खुदा से प्यार करते हैं, उसकी मोहब्बत में, उसके प्रेम में जागते हैं। तो मैंने जल्दी से उनको भी देखा है। तो मेरे कैमरे का मुंह जो है वो उस तरफ है, तो मुझे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन मैंने एक झलक में देखा है। मुझे वसीम जावेद नज़र आया और तकरीबन कुछ और साथी भी। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग। सारा इज्जत जलाल यीशु को देते हैं और उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए, मैं जल्दी में जब आया तो लाइट भी नहीं थी, गैस भी मैंने नहीं जलाया हुआ। तो भी खुदावंद की मोहब्बत के लिए, खुदा की बहुत शुक्रगुजारी, उसके प्यार के लिए, उसके दिए हुए फजल से। आप यकीन मानिए कि इतनी शिद्दत की सर्दी है, बाहर माइनस में कोयटा का मौसम चल रहा है, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं बगैर गैस के भी जो है वो यहाँ पर बड़े आसानी से खड़ा हूँ। आए इंजील मुकद्दस को जल्दी से देखते हैं। हम एक हफ्ता जो है वो उसे मिस कर चुके हैं, लेकिन मैं बड़ा बोझ के नीचे रहा हूँ और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। आज खुदावन ने उस बोझ को मेरे कंधों से उठाया है। उसने कहा जो है अपना बोझ जो है वो मुझ पर डाल दे। तो आज फजल मिला है कि खुदावन ने ये मुमकिन किया। आए तलावत करें। मैं यहाँ पर हूँ तो आए मैं ही आज तलावत करूँगा, तो मेरे साथ निकालिए 8वें बाब की। फिर से बता दूँ, इंजील मुकद्दस में पहला करंथियों उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत तक हमने देख लिया है। आए 7वीं आयत जरा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कौन, पहला करंथियों जी 8वां बाब उसकी 7वीं आयत से, ठीक है। तो लिखा है लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बास को, मैं 7वीं आयत पढ़ रहा हूं, अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसीलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। सो खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। लेकिन होशियार हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। सो क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुतखाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा। तो दलेर के लिए लफ्ज जो है वो हम देखेंगे। सो आगे क्या लिखा है, दलेर हो जाएगा, क्या वो दलेर ना हो जाएगा बुतों की कुर्बानी खाने के लिए। गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीम हुआ हलाक हो जाएगा, और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। सो इस सबब से अगर गुनाह मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तलावत खुदाबंदी हमने जो है वो देखी है, और अब मौका है कि हम खुदा के कलाम को ज़रा उसके जलाल में उसकी समझ को लेकर आगे बढ़े। सो पहला करंथियों उसका 6वां बाब हम 8वां बाब हम देख रहे हैं। 6ठी आयत तक हमने देख लिया। तो आए अब हम 8वीं आयत को जो है वो खुदा के कलाम में से देखते हैं, 7वीं आयत को। तो लिखा है 7वीं आयत को हम एक बार जरा गौर कर लें। तो मैंने बताया तो यहाँ पर इल्म और मोहब्बत की बात चल रही है। तो वो चूंकि करंथियों के लोगों के अंदर इल्म का बड़ा गुरूर था, और वो जब इल्म होने की वजह से और साहिब हैसियत होने की वजह से तो वो बहुत सारी चीज़ों को हल्का लेते थे, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी हिकमत से अपने ही तरह से मज़हब जो है वो शो कराया था। तो उन्हें कमज़ोर भाइयों की या के ठोकर लगने से वो किस तरीके से किस कदर वो दूर जा सकता है, तो वो पाक और नापाक के इल्म को जानने के सबब से वो जानते थे।
تو لیکن محبت کو ملوث خاطر نہیں رکھتے تھے یا اپنے کمزور بھائی کو. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جس طرح لکھا ہے نا کہ اس میں حکمت نہیں ہے. اگر آپ اس خط میں دیکھیں تو آپ نے اگر پڑھا ہوگا یوحنا کے خط میں پہلے خط میں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بات یہ نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، کوئی گل نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ بات یہ ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی. یہ اصل میں مکاشفہ ہے. تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کا علم رکھتے ہیں، بلکہ اگر پچھلے ہم نے جو 6 آیت تک دیکھا، بلکہ وہ ہمیں پہچانتا ہے. گل یہ چ وہ سارے بارے علم رکھتا ہے اور وہ ہمیں پہچانتا ہے. تو ود گل ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ خدا ہمیں جانتا ہے اور خدا ہمیں پہچانتا ہے. اس غرور میں کہ ہم اس کا علم رکھتے ہیں تو اس لیے ہم کھا لیں تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، اور دوسرا جب صاحب علم کو یہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ ٹھوکر کا باعث بنتا ہے. آئیں ذرا اس کو ذرا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آیت پر غور کرتے ہیں کہ چونکہ کرنتھی کئی سالوں میں دوسروں سے کیا تھے، باتوں میں دوسرے سے نمایاں تھے، خاص طور پر علم کے حوالے. تو وہ ذرا سپر بنتے تھے، سپر سے بھی کہہ لیجیے اوپر بنتے تھے. تو اس لیے پولوس چاہتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہم دیکھتے 8ویں باب کی 7ویں آیت میں تو خیرات دینے کے معاملے میں بھی وہ کیا کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ایمان اور کلام اور علم اور پوری جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. 8ویں باب کی 7ویں آیت کو ذرا میں پڑھ دوں آپ کے ساتھ. لکھا ہے لیکن، انڈر لائن کریں لیکن کو. تو سارے مسیحی خصوصاً جو نومرید اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ہمیں مسیح میں کیا آزادی حاصل ہے، تو ان کے بارے میں یا ان کا ایمان، ان کا جو علم کا لیول تھا وہ نیچے تھا. تو میں آپ کو بتاؤں، میں سنڈے کے روز بتا رہا تھا کہ دیکھیں مجھے اور آپ کو دنیا کی ہر قوم اور نسل اور رنگ کے سامنے اپنے ایمان کا ضرور اظہار کرنا ہے. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. آپ کے پاس اس کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کامل ایمان رکھتے ہیں کہ میرا ایمان ہے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس پر. ہم تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح منجی مسیح خداوند ہے، یعنی وہ نجات دہندہ بھی ہے، وہ مسیح بھی ہے اور وہ خداوند بھی ہے. تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع مسیح خدا ہے. لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا، اور کلام سب چیزیں اس کے وسیلہ سے، اور کلام خدا ہے. تو سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو یہ ایمان کا وہ اظہار ہے جسے آپ کہتے ہیں. بے شک آپ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، آپ دوسرے کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں دے سکتے. تو جو پہلا لیول ہے وہ ایمان کا لیول ہوتا ہے کہ آپ ایمان سے کس طریقے سے لوگوں اس کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ اپنے مسیحی ہونے کا کس طرح اظہار کرتے ہیں. آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر گیا ہے، اور ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا، اور ایمان رکھتے ہیں 1000 سالہ ابدی بادشاہی صرف اسی کی ہے. اب اس بات کا علم آپ رکھتے یا نہیں رکھتے تو یہ سیکنڈ بات ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ خدا وند یسوع مسیح خدا کا بیٹا کس طرح ہے، تو پھر اس میں آپ کو اس شخص کو علم سے یا تعلیمی طور پر اسے بتانا ہوگا. تو پھر آپ اسے، اگر آپ صرف ایمان رکھتے ہیں تو خدا کی شکر گزاری، اور اگر آپ کو دوسرے کو سمجھانا نہیں آتا تو پھر آپ کو اس کو جاننا ہوگا. آپ اپنے کسی بھی خدمت گزار ایسے بھائی سے جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہے اس تک جو ہے وہ رابطہ کرنا ہوگا. تو وہ آپ کو 2 طریقوں سے بتا سکتا ہے. پہلا لیول تو ایمان کا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر آپ اسے علم کے ذریعے بھی بتا اور سمجھا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح کی کیسی بادشاہی 1000 سالہ اور ابدی بادشاہی ہے، اور کیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیسے وہ آسمان پر گیا. تو پھر علمی طور پر بھی ہم اسے بڑے اچھے سے سمجھا سکتے ہیں. یہاں پر چونکہ علم کی بات ہے، لیکن ایک کمزور بھائی کی جو علم نہیں رکھتا اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر دیتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، تو اس کا لحاظ نہیں کرتے. تو یہاں پر جو علم رکھتے تھے وہ اتنے دلیر ہو گئے تھے، اور کبھی کبھی آپ بائبل کا اتنا اچھا، اتنی اچھی آزادی اور اتنی اچھی اور مسیح کی کرسچینٹی کی گریس ٹیچنگ کو یا فضل کی تعلیم کو ہم اتنا زیادہ
جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم اسے چیپ گریس بنا دیتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اپنی علم کی آزادی کے سبب سے لوگوں کو ٹھوکریں لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آئیں اس کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ گوشت کھاتے تو کیا کرتے تھے کہ چونکہ آزادی تھی وہ اس کو سمجھتے تھے تو وہ چونکہ بت پرستی کے پس منظر جو ایک نو مرید مسیح تھا وہ بت پرستی کے پس منظر سے آئے تھے اور وہ بتوں سے مانوس تھے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ گوشت کھاتے ہیں جو بت کی قربانی کا گوشت ہے تو ہم بھی بت پرستی کرتے ہیں. تو وہ چونکہ میں بتا رہا تھا کہ وہ اس علم کو نہیں جانتے تھے جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ بت تو ویسے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ بت خدا ہے بلکہ اس کے پیچھے آگے جا کر ہم نے پچھلے اس میں دیکھا کہ شیاطین جو ہیں اس کے پیچھے کام کرتے ہیں. تو آئیں ذرا ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے وہ خیال کرتے تھے کہ بت ایک حقیقت ہے اس لیے ان کا دل چونکہ کمزور اور آلودہ ہو جاتا تھا. تو چونکہ وہ اس کنسیپٹ سے آئے تھے تو پھر جب کبھی ایسی قربانیوں میں بھی شامل ہو جاتے تھے تو وہ بجھ جاتے تھے, وہ ڈر جاتے تھے, وہ کمزور پڑ جاتے تھے. اور چونکہ وہ علم ان کو نہیں تھا اس بارے میں کہ خدا اصل میں خداوند ہی خدا ہے اور بت جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب وہ تو پھر وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے ان قربانیوں سے گریز کرتے تھے اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ خداوند پر ایمان رکھتے تھے. لیکن جو علم رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, یہاں پر ایک لفظ ہے کمزور, تو کمزور کو انڈر لائن کر لیجئے. تو کمزور کا جو ہے وہ جیسے یہاں پر لکھا نا کمزور بھائی, تو کمزور بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیحی آزادی سے بھرپور جو ہے وہ لطف نہیں اٹھاتے تھے. لیکن جو علم رکھتے تھے تو وہ پھر اتنا ایسا علم رکھ دے کہ انہوں نے آزادی دی وچ اننے کے آگے کہ اس نے گریس کو چیپ گریس یعنی کہ سستا فضل بنا دیا اور جن لوگوں کو ٹھوکریں لگ رہی ہیں ان سے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں. تو مجھے اور آپ کو بڑا خیال کرنا ہے کہ اپنے کمزور بھائی کو لے کر چلنا ہے اور اپنے علم کے ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کون سی بات کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتی ہے. تو یہاں پر یہ ایشو چل رہا تھا. تو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کا دل جو ہے چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا تھا, تو اگر جو ہے کا یہی مطلب ہے کہ اگر میرا دل کسی کام پر مجھے مجرم ٹھہراتا ہے لیکن پھر بھی میں اسے گزارتا ہوں تو گناہ کرتا ہوں. کہاں لکھا ہے؟ رومیو 14:23 میں لکھا ہے کہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. تو وہ چونکہ اس بات کو جانتے تھے تو وہ خود بھی نہیں کھاتے تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جی بت خرے کوئی چیز ہے, کوئی خدا ہے, تو وہ اسے کھا لیں گے تو وہ کیا ہوں گے کہ خرے کی ہو جائے گا. اور تو پھر وہ اگر غیر اعتقادی تھا تو وہ گناہ ہوتا تھا. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم دوسروں کی قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری ذات پر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن کچھ حقیقتیں ہیں جن کو میں نے اور آپ نے جاننا ہے. مجھے لائیے, مجھے کہیں سے بھی کھلا دیجئے اور کہیں سے بھی کھلا دیجئے, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جس میں کرنتھیوں کے خط میں جو زور دیا گیا ہے تو وہ مسیح کی قربانی ہے, وہ مسیح کی عظیم قربانی ہے, وہ حقیقی قربانی ہے, وہ ہر بنین و انسان کے کفارہ کے لیے پاک قربانی ہے. تو پھر اس کا کیا ہوا جس کے لیے مسیح موا ہے, تو اس مسیح کا کفارہ, اور جس کے لیے موا ہے تو اس کا کیا ہوا. تو اس کو ذرا ہم دیکھیں گے اس پہرائے میں. تو آئیں ذرا دیکھیں. کھانا جو ہے وہ خدا کی نظر میں کوئی عام چیز نہیں ہے کہ کیا میں نے کہا کہ بتائیے کہاں کھائیں, کیا کریں, سب کچھ پوسیبل ہے, اب اگر آپ کھا لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اس میں وہ پیچھے بھی ہم نے سیکھا اگر ہم بعض کھانوں کو کیا کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں تو خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہو جاتے اس سے, اور انہیں کھانے سے کوئی بہتر مسیح ہم بن نہیں جاتے, نہ ہمیں اس کے پرہیز کرنے سے ہم خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتے ہیں, اور نہ ہی انہیں کھانے سے بہترین جو ہے وہ مسیحی ہم بن سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بائبل مقدس
کہ اس عظیم آزادی کو بھی ہم نے جاننا ہے، مسیح کے اس عظیم فضل کو جو اس کے کفارے کے وسیلہ سے ہے، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اس علم کے ساتھ ہمیں اس محبت میں، محبت علم سے بڑھ کر ہے، تو محبت میں ہم نے کیسے کسی دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ 9ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے اگرچہ جو ہے وہ ان کھانوں سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں، لیکن اگر ان کے کھانے سے کسی کمزور مسیحی کو کیا ہوتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، تو نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ کی فائدہ ہے؟ آپ اپنی آزادی سے اسے کھا رہے ہیں اور آپ اپنے علم پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں، اور آپ اس آزادی سے جو ہے وہ فضل کو چیپ گریس کر دیتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ لوگ آپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں، تو پھر یہ زیادہ نقصان ہے کہ کوئی کمزور مسیحی جو ہے وہ ٹھوکر کھا جائے۔ یہ موقع ہے کہ جب محبت کا اصول جو ہے وہ کیا کرے، ہم لے کر آئیں، بیچ میں آنا چاہیے۔ تو ایک مسیحی آزادی ہے کہ ہم کیا کر سکیں کہ اس کو بھی سمجھیں، اس علم کو بھی سمجھیں، لیکن اگر اس کے کھانے سے کسی کمزور بھائی یا بہن کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کا کھانا ہرگز روا نہیں ہے۔ اور بت پرستی کا کھانا اور بتوں کی قربانی کا کھانا ہرگز روا نہیں ہے اگر میرے کسی بھائی کو اس سے کیا لگتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، کیونکہ یہ محبت کا وہ تقاضا ہے کہ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اب اس کو کیسے ہم جان سکتے ہیں۔ تو 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تو خطرہ یہ ہے کہ اس طرح کمزور بھائی کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ کام کر لے جس پر اس کا دل الزام دیتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بتایا، پہلے ہی ہوتا دل الزام دے رہا، اور پھر جب وہ کسی صاحب علم کو ایسا کرتا دیکھتا ہے تو دوسرے لفظوں میں ہم بتائیں کوئی گال نہیں، دل اگر ملامت کرتا ہے تو وہ بھی وہ کر لے۔ اگر وہ کسی دوسرے بھائی کو وہ کام کرتے دیکھتا ہے جو اس کی نظر میں قابل گرفت ہے، تو ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو دلیر کرتے ہیں ایسے اپنے رویے سے، اپنے علم سے، اور اپنے غرور کی علم کے غرور کے سبب سے، اور محبت کا اس میں کوئی عنصر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، اور دوسرا بھی شخص کیا ہوتا ہے، بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر ہو جاتا ہے ہم صاحب علم کو دیکھ کر۔ تو اس آیت میں رسول جو ہے وہ بت خانہ کو انڈرلائن کرے، بت خانہ میں کھانے کی مذمت کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں پر اس کا ناپسندیدہ اثر ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ جبکہ پولس یہاں بت خانہ میں کھانا کھانے کا ذکر کرتا ہے تو اس کی مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی معاشرتی موقع یا عام تقریب یا مثلاً بیاہ شادی کا موقع، اور لیکن وہاں بت پرستی کی رسم میں شرکت بھی شامل ہو، تو پھر ایسی جگہ پر کھانا کھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم 10ویں باب کی 15ویں سے 26ویں آیت میں پولس اس بات کی مذمت کرتا ہے۔ آئیں ذرا اس کو دیکھیں، انڈرلائن کریں، اگر کوئی تجھ صاحب علم کو دیکھے۔ یہاں صاحب علم سے وہ شخص مراد ہے جو مسیحی آزادی کا مطلب اچھی طرح جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بدھ کیا چیز ہے، اور اگر یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں تو یہ ہماری ذات پر یا ہمیں کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ہمارا خدا ہی خداوند ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے اور آپ کو اچھے طور سے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ جو ہے اس کے کھانے نہ کھانے سے وہ نہ ہمیں پاک یا ناپاک نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اہم اصول یہ ہے کہ کبھی جو ہے ہم صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہم پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ بعض دفعہ اللہ ساڑھے تک ہی اثر ہوئے گا، اور یہ بات سچ بھی ہے، ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، تو ہم اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اور ہم اپنے خداوند کی قدرت کو جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے ہم جو ہے صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہم پر اس کا کیا اثر ہوگا، بلکہ دوسروں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اے بھی تو دیکھ لی کہ چلے میری دلیری کے ساتھ دوسروں پر اثر کیا ہوگا۔
اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات ہے جو 8ویں چیپٹر میں مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو آپ بڑے آسانی سے سیکھ لیں گے کہ مجھے اور آپ کو محبت میں کیسے چلنا ہے. آئیں ذرا دیکھیے. لکھا ہے جو شخص علم رکھتا ہے، انڈر لائن کریں، کہ مسیحی کے لیے کیا جائز اور روا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے اس علم کا مظاہرہ کچھ اس انداز سے کرے کہ مسیح میں کوئی بھائی ٹھوکر کھا جائے. تو بعض دفعہ ہم اپنے علم کو اتنا زبردست ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنی شیخی مارتے ہیں اپنے کریکٹر سے بھی اور اپنے علم سے بھی، تے ہمیں دوجے نو دے نہ ٹھوکر لگ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ ہم نہیں خیال رکھتے کہ ہمارے کھانے سے کس کو کیا ٹھوکر لگے گی، ہمارے کسی جگہ سے کھڑے ہونے یا کسی جگہ پر جانے سے کیا ٹھوکر لگے گی. تو اس کا ہم علم کے سبب سے اتنے غرور میں آ جاتے ہیں تو ہم مسیح کی محبت کو بھول جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ پولوس کہتا ہے کہ وہ بھائی ہلاک ہو جائے گا. اب یہ سوچئے وہ بھائی کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا. انڈر لائن کریں. یہاں مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی نجات کھو بیٹھے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی ترقی اور بہتری جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور ممکن ہے کہ وہ ایک وقت آئے کہ وہ اس ایمان پر جس پر وہ چل رہا ہے اور اس سے وہ ٹھوکر کھا جائے ہم دوسرے سے، اور وہ اس سے بھی کیا ہو، دور ہو جائے. اس کمزور بھائی کو ہم کیا کریں؟ کھو بیٹھیں گے، یا گواہی کو نقصان پہنچے گا، اس کی گواہی کو جو بڑا اچھے سے مسیح کے ساتھ چل رہا ہے. اور جہاں تک خدا کے لیے کارآمد ہونے کا تعلق ہے اس کی زندگی پر برا اثر پڑے گا. کسی کمزور بھائی کو ٹھوکر کھلانا نہایت نازک سنجیدہ معاملہ ہے. اس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے. اس کو سیکھ لیجئے گا 8ویں باب میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ جس کی خاطر مسیح ہوا. دیکھیں وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ٹھوکر کھا جائے گا، وہ دور چلا جائے گا، اس کی گواہی خراب ہو جائے گی آپ کی اس دلیرانہ علم کے سبب کی حرکت کی وجہ سے. جس کی خاطر مسیح ہوا. اب آپ کو نہیں پتا وہ جان کتنی قیمتی ہے جس نے آپ سے ٹھوکر کھائی ہے، اور آپ سے ٹھوکر کھانے کی وجہ سے وہ ہلاکت میں بھی چلا گیا، وہ اپنی گواہی کا بھی نقصان کر بیٹھا، اور اس نے جو ہے اپنی وہ برا طرح سے وہ متاثر ہوا ہے. وہ ہوا ہے آپ کی وجہ سے جس کی خاطر مسیح ہوا ہے. اب یہاں پر انڈر لائن کر لیں. پولوس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مسیح اس بھائی سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس کی خاطر اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی ہے. اتنا پیار یسوع سے کرتا ہے، یسوع اتنا زیادہ اس سے پیار کرتا ہے، پریز گاڈ، کہ اس نے اپنی جان اس کی خاطر دے دی ہے. تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی دلیری نہیں ہونی چاہیے جس سے اسے ٹھوکر لگے اور اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہو، اس کی روحانی ترقی رک جائے، اس کی گواہی خراب ہو جائے، وہ بدزن ہو جائے، وہ کنفیوز ہو جائے، وہ جو ہے خداوند سے دور ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. کیا گوشت کی جو ہے 2-4 بوٹیاں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ میں نے اور آپ نے اس شخص کا خیال ہی نہیں کیا جس کی خاطر ہوا ہے، اور ہم نے اپنی 2-4 بوٹیوں کی خاطر کیا کیا ہے. حالانکہ ہم اپنی ساری زندگی اپنا کھاتے ہیں، لیکن 2-4 بوٹیاں اور کچھ وقت کی آزمائش کی خاطر ہم بڑی دلیری سے کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا سانو کھان دے نال، اور سانو پتہ ہے ہم مسیح کی آزادی کو جانتے ہیں، ہم مسیح کے ہم بڑا علم رکھتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، لیاؤ ادھر پھڑاؤ میں تانو کھا کے کھانا تانو نہیں ملتا، منو لیا کے دو میں کھا کے ویکھنا منو کچھ ہوتا ہے. سچ کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ جس کی خاطر مسیح ہوا آپ نے اس محبت کے تقاضے کو ہی نہیں جانا اور وہ ٹھوکر کھا گیا، اس کی گواہی خراب ہوگی، وہ مسیح سے دور ہو گیا، اسے دلیری مل گئی، وہ دلیر ہو گیا اور وہ بت پرستوں کے ساتھ بیٹھنے لگا اور بت پرستوں کی کھانے لگا. اور وہ پیچھے یہ بھی جانتا ہے، اس کا علم چونکہ اتنا نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بت بھی کوئی شے ہے، بت کو کچھ شے سمجھنے لگا اور پھر وہ اس طرف راغب ہو گیا. تو وہ مسیح جس کی خاطر ہوا، اتنا پیار یسوع نے اس سے کیا، تو آپ نے 2-4 بوٹیوں کی خاطر جو ہے وہ اسے ٹھوکر کھلا دی. تو یہاں پر پولوس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. تو آئیں ذرا 12ویں آیت دیکھیں
تو معاملہ صرف کسی مسیحی بھائی کے خلاف گناہ کرنا نہیں ہے کہ خالی یہی ہوں نا کہ چلو کسی مسیح بھرا نو اسی خرے بچانا ہے تو اس لیے بھی نہیں کھانا. یہ تو ایک بات ہے کہ یار تو کسی کمزور مسیحی بھائی کا خیال جس کی خاطر مسیح ہوا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ کمزور دل گھائل کرنے کا نہیں، خالی یہ نہیں بلکہ یہ خود مسیح کے خلاف گناہ کرنے کے مترادف ہے. ایک تو ایویسی اس لیے نہ کھائیے کہ دیکھیں کمزور کمزور بھائی ٹھوکر کھا جائے گا، وہ جس کی خاطر مسیح ہوا ہے. اور بڑے مسیح دے کول آیا تو ایمان سے وہ چل رہا ہے، بڑی اچھی اس کی گواہی ہے، بہت اچھا ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے اور مسیح کو ایک ساتھ خوش رہتا ہے. لیکن ہماری دلیری سے وہ کمزور بھائی گھائل ہو جائے گا اور گواہی خراب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گا. بائبل میں لکھا وہ جس کی خاطر مسیح ہوا سے بڑی بڑی. پہلا تو لیول یہ کہ ہم اس لیے نہ کھائیں. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مسیح کے خلاف بھی یہ گناہ کرنے کے مترادف ہے. یعنی کہ جو کچھ ہم اس کے کسی سبب سے چھوٹے بھائی سے کرتے ہیں دراصل اس سے کرتے ہیں. لیکن جو کوئی چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ دراصل کس کے ساتھ کرتا ہے؟ مجھ سے کرتا ہے. سو جو چیز بدن کے کسی اس کو دکھ دیتی ہے تو وہ کسی کے سر کو بھی اسی کے سر کو بھی دکھ دیتی ہے. لیکن اب بائبل میں لکھا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے. تو جب بدن میں کسی کو نقصان ہوا ہے، ڈیڈ ہوا ہے، اگر دیکھیں آپ کے بدن میں سے کوئی ایک آرگن آپ کا ڈیڈ ہو گیا ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو کیا اس کا پورے بدن پر اثر نہیں پڑتا؟ تو کیا جب ایسا کرتے تو کیا وہ مسیح پر بھی اثر نہ پڑا؟ کیا میں نے اور آپ نے مسیح کو دکھ نہیں دیا؟ کیا اس کی عجیب کفارے پر ہم نے اس پر غور نہیں کیا؟ سو میں اور آپ ساتھ دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی اچھی مجھے اور آپ کو یہ بات ہے کہ وہاں پر دائیں توجہ دلاتا ہے، وائن خدا کا خادم توجہ دلاتا ہے. بڑی خوبصورت بات وہ کہتا ہے کہ ہر ایک موضوع پر بات کرتے ہوئے رسول اپنے قائرین کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو مسیح کے کفارہ کی موت کی روشنی میں دیکھیں. مطلب وہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اس کو مسیح کی کفارہ کی موت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسیح جس کی خاطر ہوا ہے تو وہ آپ نے کفارے پر غور کیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا جب وہ ہلاک ہوا یا وہ ڈیڈ ہوا یا اس کی گواہی خراب ہوئی تو چونکہ وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے تو وہ مسیح جو کہ سر ہے کلیسیا کا تو اس پر اس کا اثر ہوا ہے. جائیں اس شخص سے جا کر پوچھے اس کے سر پر اس کی مینٹل پر کتنا اثر پڑتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، اب میں اس ہاتھ سے کبھی کام نہیں کر سکوں گا، یا اب میں چل نہیں سکتا، یا ڈاکٹر اسے امید دے رہا ہے کہ نہیں آپ چل پڑیں گے، آپ کو فیزیو تھراپی کی ضرورت ہے، آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے تو چل. لیکن جب تک وہ نہیں چل رہا ہوتا تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، ذہن کتنا اس کا. اور جب کہ حقیقت یہ ہوتی کہ شاید وہ ساری زندگی نہ چل سکے تو سوچے اس کا ذہن پر کتنا اثر پڑتا ہے. تو آپ سوچئے کہ مسیح جو ہمارا سر ہے، جب بدن کو کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو مسیح پر اس کا کتنا اثر ہے، کیونکہ کفارے کے ساتھ ہم جڑے اور بچائے گئے ہیں. تو وائن کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بات کو کرتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے اس موضوع میں آپ کو چاہیے کہ اس کو مسیح کے کفارے کی موت کی روشنی میں دیکھا کرے. اور خدا کا ایک اور خادم بارنس کہتا ہے کہ یہ ایک التماس ہے جو خدا کے بیٹے کی گہری ملائم محبت، دکھوں اور موت کی کراہوں سے تیار کی گئی ہے. بھی تو دیکھو کہ بندہ پتہ کہیں بچے ایسی یہ شخص جس کو آج ہم ٹھوکر کھلا دیتے ہیں یہ یسوع کی موت سے بچا تھا، یہ یسوع مسیح کی کراہتوں سے بچا تھا، یہ یسوع کے چلانے سے بچا تھا، یہ یسوع کے کفارے سے بچا تھا، یہ اس کے صلیبی دکھوں کے ایک ایک خون کی بوند کے وسیلہ سے بچا تھا. تو ایسے ڈے دلیر ہو گئے جدی خاطر مسیح ہوا. تو وہ جو ہے خدا کا بندہ بارنس کہتا ہے کہ میں التماس کرتا ہوں کہ جو خدا کے بیٹے کی گہری محبت، ملائم گہری محبت اور دکھوں اور موت کی کراہوں سے تیار کی گئی ہے تو اس کا خیال رکھیں. کیا لکھا ہے انڈر لائن کریں؟ مسیح کے گناہگار ہم ٹھہرتے ہیں. لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ ذرا پڑھ لیجئے 12ویں آیت میں، مسیح کے گناہگار ٹھہرتے ہیں. جی اس کا مطلب ہے ہم نے خیال ہی نہیں کیا.
अगर तेरे खाने से तेरे भाई को ठोकर लगती है, दलेर हो जाता है बुतों की कुर्बानियों के लिए और बुत परस्ती के लिए, और फिर वो उनको मानने लगता है और उन जगहों से वो निकल कर आया है, और फिर आप और मैं उसे दलेरी दे देते हैं, तो क्या वो बहुत बहकर दूर चला जाता है? तो आपने तो मसीह के गुनाहगार ठहरते हैं। अच्छा जी, एक तो बंदे ते भी गुनाहगार ठहरे कि ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ तबाही कर ਦਿੱਤੀ और ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰ कर ਦਿੱਤਾ, और दूसरा मसीह के भी गुनाहगार ठहरते हैं। आप समझ कि खाली ये नहीं हम इस चैप्टर में सीखते कि जी अच्छा अच्छा इसलिए नहीं खाना के भरा ਨੂੰ ठोकर लगेगी, हाँ ये पहला लेवल है, लेकिन उसके साथ हम मसीह के भी गुनाहगार ठहरते। क्यों? क्योंकि मसीह ने उसको कफारे से बचाया है, मौत से बचाया है, कराहों से बचाया है, और गहरी मोहब्बत से बचाया, मुलायम मोहब्बत से बचाया, मौत सही है मसीह ने उसकी खातिर जान दी है उसने, तो फिर हम मसीह के भी गुनाहगार ठहरते हैं। सो मसीह के खिलाफ जो है वो गुनाह है। तो कॉडिट सबसे जो है वो बड़ा जुर्म करार देता है इसको। कॉडिट खुदा का खादिम है, सबसे बड़ा जुर्म करार देता है इस बात को। तो वो कहता है इस बात को समझते हुए हमें अपने हर फेल का जो है वो जायज इस रोशनी में लेना चाहिए कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है। तो कॉडिट कहता है कि ये सबसे बड़ा मसीह के खिलाफ ये गुनाह जो है वो कोडिट कहता है ये मसीह के खिलाफ गुनाह है, और ये सबसे बड़ा जुर्म इसको करार देता है। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले इस रोशनी में देखना चाहिए कि दूसरे पर इसका क्या असर पड़ता है। एक मसीही भाई पर, एक बदन के हिस्से पर, उस पर मेरी दलेरी से, मेरे इल्म की गरूर की दलेरी से क्या असर पड़ता है? किधरी मेरे दलेरी ने इसे किधरी और पास से तो नहीं कर देता? क्या ये दलेर तो नहीं होगा? मैंने देखा कई लोगों ने नहीं यार वो कोई कुछ नहीं होंदा, सूटा लाना की फर्क पैंदा वे ते हो गए, तो ऐसी दलेरी ओ चलो कदी कदी तू अपने मैदे की या बीमारी के उससे के ते कदी कदी जड़ा ना पी लिया कर, लगा लिया करो, वैसे हवाले देकर तो वो नशे को या प्रमोट कर देते। तो मैंने एक भाई को ऐसा देखा था जिसने निजात पाई, वो बहुत नशा करता था, उसने निजात पाई, और ऐसे इलम की दलेरी रखने वाले ने उस पर इलम की बातें की और कहा कुछ भी नहीं होंदा, केड़ा फर्क पैंदा वे। उन्हें लिखा कि तू अपनी मैदे की या बीमारी की वजह से पी लिया कर थोड़ी जी, और अपनी ज़रूरत दे या मैदे को, ऐसे हवाला एक पॉलूस का लिखा है, ऐसी बातें बता। तो मैंने देखा वो शख्स जिसने निजात पाई थी नशे से, तौबा की ज़िंदगी, और उसका ख़ानदान घर सब खुश थे और वो बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था। तो जब ऐसी देखी तो वो ठोकर खा गया, और आज मैं आपको बताऊं वो शख्स नशों में ही सिर्फ नहीं, नशों ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया कि वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, और वो मसीह से इतना दूर चला गया, अब उसने कभी खुदा का घर नहीं देखा। तो क्या अब मतलब ओदे भी गुनाहगार असी ठहरे कि उसे हमने दलेर किया और वो मसीह से बहकर दूर चला गया, और फिर हम मसीह के भी गुनाहगार ठहरे। तो बिल्कुल ये हमने 3 खादो वाइन बिल्कुल ठीक कह रहा था खुदा का बंदा। फिर हमने हमने जो है बार्नर्स की बात की, वो भी ठीक कह रहा था। कोडिट की बात की, कैसे तो फिर मसीह भी गुनाहगार ठहरे। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि दूसरों पर उसका क्या असर पड़ता है। सो हमें अपने हर फेल को जो है ऐसे देखना चाहिए। चूंकि किसी भाई को ठोकर खिलाना मसीह के खिलाफ गुनाह है। अंडरलाइन करें, चूंकि किसी भाई को ठोकर खिलाना, मसीही भाई को, कमजोर भाई को, मसीही कमजोर भाई को ठोकर खिलाना, तो ये क्या है? मसीह के खिलाफ भी गुनाह है। तो फिर ओदे भी खिलाफ गुनाह, तो वो बंदा भी क्या तो तुसी ओदे कफारे दा भी की हाल किया। और सो इसलिए पौलुस कहता है कि मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। सो हरगिज नहीं खाऊंगा, वो कहता है किसी दूसरे शख्स की जिंदगी में खुदा का काम भुनने हुए लजीज गोश्त से कई ज्यादा है। अजीज 1-2 वक्त के आजमाइश के पीछे भुने हुए गोश्त की खातिर, क्यों फ्री गोश्त की खातिर, मुफ्त फ्री गोश्त, फ्री दावत की खातिर हमने दोकों को ठोकर खिला दी। सो कलाम के इस हिस्से में खुदा का रूह हमें जो असूल बताता है, सरागर देखे कि अगर आज के अक्सर मसीहों के लिए बुतों की कुर्बानी का गोश्त कोई
बड़ा मसला नहीं है। वो कहने कोई मसला ही नहीं है, अक्सरियत तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भी कलाम के इस हिस्से में खुदा का रूह हमें जो असूल देता है वो ये है कि वो दायमी कद्र कीमत के हामिल हैं। आज भी मसीही जिंदगी में बहुत सी बातें हैं कि खुदा के कलाम में जो है वो हम उसके देखते हैं कि उसके इल्म के बारे में उसमें हम जानते हैं और उसकी सच्चाइयों के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हमने देखा बुत बाइबल कहती कोई चीज़ नहीं है और हमें बाइबल ने ये रोशनी दी, और फिर उसकी कुर्बानी साढ़े तक ही असर कर सकती है, लेकिन मसीह का कफारा और उसकी दिलेरी हमें किस कदर दूर और कमज़ोर भाई पर किस तरीके से असर करती है और किस तो इसीलिए मुझे और आपको, लेकिन जिनसे हम मसीह मोहब्बत रखते हैं और मसीह ने जिससे की मोहब्बत की खातिर जान दी, तो यानी अपने हम ईमान भाई या बहन उनकी खातिर या उन बातों को छोड़ देना ज्यादा भारी जिम्मेदारी है हम पर कि किसी को ठोकर ना लगे और मसीह के कफारे को हम हकीर ना जाने। और मसीही कमजोर भाई को हम हकीर ना जाने। मोहब्बत को ऐसा ना हम पीछे छोड़ दे और इल्म को ही प्रमोट करते हुए हम जो है वो दूसरे का नुकसान कर दे, दूसरे पर क्या असर उसका पहुंचे। पहली नजर में मालूम होता है कि बाब 9 में एक नए मौजू पर हम बात हो रही है। ताहम बुतों की कुर्बानी के गोश्त का मौजू जो है वो कौन से 8वां 9वां 10वां बाब जो है वो बल्कि 11वें हम देखते हैं कि बाब तक हम इसको देखेंगे कि वो ये बात चलेगी। लिहाजा मजीद 2 अबवाब तक चलता है। यहाँ पौलुस सिर्फ थोड़ा सा रुख बदल कर दूसरों की बेहतरी की खातिर खुद इनकारी के सिलसिले में अपनी मिसाल पेश करता है। किसमें? 8वें बाब की 13वीं आयत में। जरा 8वें बाब की 13वीं आयत हम पढ़ दें तो यहाँ पर लिखा है कि इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी गोश्त हरगिज ना खाऊंगा कि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब बनूं। क्या मैं आजाद नहीं? क्या मैं हाँ जी, ये मेरे ख्याल 9वें बाब की पहली आयत आ जाती। तो सो माली इमदाद हासिल करने का हक था, चुनाचा ये बाब 8 से गहरा ताल्लुक रखता है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसीलिए वो अपनी गवाही आगे से शुरू करता है, तो अपनी गवाही बताता है। 9वें बाब को हम कल देखेंगे। तो अब तक के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते, थोड़ा सा टाइम में भी हम 2, 3, 5 मिनट ऊपर चले गए हैं, तो भी आए अपने सरों को झुकाएं। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन में मैंने और आपने इसको बड़े अच्छे से देखा कि हम किस तरीके से इसमें मसीह के कफारे का ख्याल रखें, किस तरीके से हम मसीह भाई का ख्याल रखें, किस तरीके से हम उसे इतना दलील ना कर दें और वो हमारे इल्म के गरूर के सबब से ठोकर खा जाए। आए मैं और आप जिस तरह इसमें मोहब्बत इल्म से अफसल जो है वो मोहब्बत है, तो मसीह की मोहब्बत का भी ख्याल करें और अपने कमज़ोर भाई से भी मोहब्बत रखें, और ताकि आप मसीह में आगे बढ़े और उसके नाम को जलाल दें और चंद बोटियों की खातिर उस मोहब्बत को ना भुला दें और किसी को ठोकर ना दिला दें और किसी पर बुरा असर ना छोड़ दें। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। आसमानी बाप तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं, सारा इज्जत जलाल तेरे नाम को देते हैं। आज हम खुदावन तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और एक बार फिर 2024 के पहले हफ्ते में खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ न्यू ईयर के लिए और खुदावन क्रिसमस की खुशियों के लिए। जितने लोग मौजूद हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऑनलाइन जितने हैं अब यहाँ पर खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, आज के इस पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी हजूरी, तेरा मसा, तेरा जलाल हमारी ज़िंदगी में रहे, हर बंधन टूटे, हर जुआ खुले। खुदावंद अपना फजल दे, अपनी मोहब्बत से हमें भर। और खुदावंद आज सुबह के लिए जितने लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदा, एक एक शख्स के लिए मैं दुआ करता हूँ उन पर तेरी बरकत आकर ठहरे। 2024 उनके लिए बायस बरकत ठहरे खुदावंद, और उसमें वो नए तौर से ज़िंदगी में आगे तरक्की करे। कलीसिया पर तेरी बरकत आए खुदावंद, और जितनों की प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद उन पर तेरा
तेरा फजल वाला हाथ है। आज के सारे दिन पर तेरी बरकत और सलामती आए, हर बुराई और वबा से तू बचा कर रखना खुदावन, तेरे लोगों पर तेरी बरकत आए, एक एक जिंदगी पर रूहुल कुछ की आग और बर्रे यीशु का खून आए। रब्बा लखा शदा रबिया रखा थनम बारका शंदरा, छू पाक कर बरकत दे खुदावन, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए खुदावंद की इसका दुआ कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दो, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। आए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत, शराकत, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन हाज़िर जमायत, घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। गॉड ब्लेस यू।